آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بندے کی بات نہیں اللہ کی بات کر رہا ہوں، فرمایا جب کسی کے ساتھ اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، شعب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ کام کون سا ہے؟ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ دوسروں کی مجبوری کے وقت ان کے کام آ جاتا ہے، اس کی پریشانی دور کرنا، فرمائے اسے مصیبت سے بچانا۔ محبوب کریم فرماتے ہیں اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ دوسروں کی پریشانی کو جب دور کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ بہترین بندہ کون سا ہے اور بدترین بندہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد آئے، وہ بندہ بہترین بندہ ہے۔ فرمایا بدترین بندہ کون سا ہے؟ محبوب کریم نے 2 جملوں میں بات ختم فرما دی، ہمارا مسئلہ حل فرما دیا۔ فرمایا پہچان کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے اور آسان ہو جائے گا۔ فرمایا جب ان 2 باتوں پر عمل کرو گے، یا رسول اللہ بہترین کی پہچان، فرمایا جسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے اور تمہارے گناہ چھوٹ جائے، اور فرمایا بدترین بندہ وہ ہے جو 2 دوستوں کے درمیان لڑائی کرائے، چغل خور جو ہے یہ بدترین بندہ ہے۔ فرمایا بہترین اور بدترین کی محبوب نے ہمیں ایک ترازو دے دیا، اس بندے کی نشاندہی فرما دی۔ فرمایا جو 2 کے درمیان لڑائی کرانے والا ہو، چغل خور ہو، یہ دنیا میں سب سے بدترین بندہ ہے، اور بہترین بندہ وہ ہے جو تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اور آج 5 فروری کا دن ہے اور یہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ یاد رکھنا کشمیر کے اندر 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 1 لاکھ مسلمان مرد، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ غالباً 25,000 لڑکیاں شہید ہوئی۔ فرماتے ہیں اتنا نقصان ہوا کشمیر کے اندر، اتنے لوگ مرے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کب آئیں گے، اور مسلمان آرام کے ساتھ چادر تان کر سو رہے تھے۔ اور ہمارا بابا بڑی اچھی بات کہہ گیا، اس نے کہا کہ نکی چادر تان کے سو گے، نکی چادر تان کے سو گے، مالک چور پہچان کے سو گے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا نقصان ہوتا رہا اور انسان خاموش رہے۔ فرماتے ہیں وہ چیخے مار کر پکارتے رہے، اور ایک بچے کی ویڈیو ملتے اس نے کہا میں رب کے سامنے جا کر بتا دوں گا، کہہ دوں گا اپنے اللہ کو۔ فرماتے ہیں پھر ہوا نقصان، ان کے لیے آج دعائے خیر بھی کرنی ہے، اور یاد رکھنا آج تو ہمارے مرد کانپتے ہیں، ہمارے بچے باہر نہ نکلیں، باہر نہ جائیں۔ میں ایک صحابیہ رسول کا واقعہ پیش کرتا ہوں، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورت ہیں، محبوب کی صحابیہ ہیں۔ فرماتے ہیں جب مسلمہ کذاب نے محبوب علیہ السلام کی عزت میں حملہ کیا، حضور کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالا تو اس عورت نے تلوار اٹھائی۔ آج تو مرد ڈرتے ہیں، یاد رکھنا مکہ جو ہے نا یہ تلوار سے فتح ہوا ہے، پر محبوب کریم نے ہمارے پیارے نبی نے تلوار اٹھائی ہے، بلکہ صحابہ نے شوق سے کہا تھا، فرماتے ہیں ہمارے نبی وہ ہیں، جنگوں والے نبی ہیں جنہوں نے تلوار اٹھا کر مکہ فتح کیا۔ آج تلوار کی بات تو دور کی ہے، دین کے لیے ہمارے بچے اور ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ باہر نہیں نکلتے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا مسلمان ایک جان کی مانند ہیں، اگر ایک مسلمان مرے گا، ایک کو تکلیف ہوگی تو سب کو تکلیف ہوگی۔ اور فرمایا حضرت عمارہ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور سامنے دیکھا مسلمان قذاب کو، تلوار اٹھا کر بھاگ دی جا رہی تھی۔ تلوار اٹھا کر جب جا رہی تو ایک آگے آیا، اس نے تلوار ماری، آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس عورت کا، اس صحابیہ رسول کا جب ہاتھ کٹا تو ان کو ہاتھ کی پرواہ نہیں تھی، اس نے کہا سامنے رسول اللہ کا دشمن کھڑا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے مارنا ہے۔ فرماتا ہے جب ہاتھ کٹا، فرماتے ہیں آگے جاتے ہوئے پیچھے سے انہوں نے وار کیے، تقریباً 11 زخم لگے تیر اور نیزوں کے، پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زخم آ گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، اب تو مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ فرمایا نہ، پھر بھی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔
جب وہاں پہنچی تو دیکھا آپ کا بیٹا جو ہے نا رمال سے تلوار صاف کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کر اس نے کہا بتا بیٹا اس کو قتل کر دیا؟ فرمایا ہاں قتل کر دیا۔ فرمایا اسے مار دیا؟ فرمایا ہاں مار دیا۔ فرماتے ہیں آگے سے وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اس عورت کی جرأت دیکھو جس کے بیٹے بھی آگے تھے۔ یاد رکھنا جہاد جو ہے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جب جہاد ہوگا تو جہاد کے بعد کوئی بندہ بیمار نہیں ہوگا، ہسپتالیں بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میری بات نہیں پیارے نبی کا فرمان ہے۔ جب بندہ جہاد کرتا ہے تو بندے کی صحت بن جاتی ہے۔ محبوب کا ایک غلام ہے، فرماتے ہیں جب عورت وہاں پہنچی صحابیہ رسول، جب یہ سارا منظر دیکھا تو سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے آج محبوب کا گستاخ جو ہے قتل ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں جب رومی بادشاہ کے پاس گیا نا صلح کے لیے، فرماتے ہیں وہاں پہنچے تو اس رومی بادشاہ نے ایک چال کھیلی۔ اس نے کہا آج ایسا کرنا ہے جب یہ محبوب کا غلام آئے نا ایک بڑا شیر لے آؤ، شیر لے آ کے سامنے چھوڑ دو، جب یہ آئے گا شیر اسے کھا جائے گا، ہم کہیں گے کہ ہمارے شیر کی رسی ٹوٹ گئی تھی اسے کھا گیا، بات بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے اوپر بات نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں حضرت خاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جب وہ رومی کے بادشاہ کے محل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شیر دھاڑے مارتے ہوا سامنے آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دلیر نہیں کرتے، بزدل بناتے ہیں۔ بزدلی ایک عیب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ طاقتور ہمت والا ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جب اس نے دیکھا سامنے شیر آ رہا تھا، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے ہاتھ اٹھا کر شیر کے منہ میں ڈالا اور جبڑے چیر کر رکھ دیا اور پھینک دیا شیر کو اور آگے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جب بندہ ہمت والا وہی ہوتا ہے جس کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، صرف عشق مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے، محبت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے کہ اس نے حضور کے ساتھ وفا کتنے کی ہے، اپنی جان کے لیے دن رات محنت کرتا رہا، اپنی کے لیے لڑتا رہا، اپنی عزت کے لیے بہت ساری باتیں کرتا رہا۔ جب نبی کی باری آئی مسلمان کٹتے رہے مرتے رہے اور یہ بندہ خاموش رہا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی غلام تھا، پھر وہ غلام جب جنگل میں اکیلا تنہا رہ گیا تو شیر سامنے آیا، تو شیر کو آواز دے کر کہنے لگا تو جانتا ہے میں عام نہیں ہوں، میں محبوب کا غلام ہوں۔ تو شیر بھی آگے جھک گیا۔ شیر نے پھر رستہ دکھاتا ہوا جنگل سے باہر لے گیا۔ جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک باری بندہ حضور دا بن کے نہ لے دیوان سے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہ بندہ حضور دا بن گئے و رب دے قلم یہی فرمایا سب کو جو اپنی تقدیر خود لے، شرط ہے کہ پہلے حضور دا بننا چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھو کتنا نقصان تھے آج کشمیر کے حوالے تمام دوست اول آپ کو درود پاک ڈرائیور کل شریف الحمد شریف پڑھو